مگر کیا کریں، اتنا سخت پہرا لگاتے ہیں۔ علی پھر بھی اس پہرے کو توڑ کے جاتے ہیں اور کھانے پینے کا سامان لے کے آتے ہیں۔ 3 سال تک یہ کیفیت رہی۔ حضرت ابو طالب کی قیادت میں اس انداز سے شیب ابی طالب کے نظام کو چلایا جا رہا ہے۔ اس دوران ایک مرتبہ بنی ہاشم زیادہ گھبرا گئے۔ انہوں نے شکوہ کیا تھا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایک معجزے کے ذریعے سے ان کو تسلی دی تھی۔ اب اس طرح سے 3 سال گزر رہے ہیں۔ اس دوران کافروں میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی تھوڑی بہت مدد کی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان والے تھے، کیونکہ یہ جو بائیکاٹ ہوا تھا یہ بنی ہاشم کا ہوا تھا۔ بنی مطلب خود آ گئے تھے۔ جناب خدیجہ کے خاندان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر حضرت خدیجہ کے خاندان کو یہ چیز انتہائی گراں گزر رہی تھی کہ ہماری ملکہ ان زحمتوں میں ہے۔ پیغام بھی بھیجا گیا حضرت خدیجہ کو ابو جہل کی طرف سے کہ آپ آ جاؤ، ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹھکرا دیا تھا۔ حضرت ابو طالب کو بھی کئی پیغام بھیجے گئے۔ آخری پیغام یہ بھیجا گیا کہ اے ابو طالب، تم ہمارے پاس آ جاؤ تو اب ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، جو عہدہ آج تک مکے میں نہیں تھا۔ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ اس آخری پیغام کے جواب میں حضرت ابو طالب نے ایک مشہور قصیدہ لکھ کے بھیجا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جان دے دیں گے مگر محمد کی محبت اور اطاعت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ تو حضرت ابو طالب کو آخری پیشکش یہ ہوئی جس کا یہ سخت جواب دیا حضرت ابو طالب نے، اور ادھر حضرت خدیجہ کو بھی پیشکش کی جا رہی ہے۔ جناب خدیجہ نے بھی ٹھکرا دیا، مگر جناب خدیجہ کے خاندان والوں کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم کم سے کم جناب خدیجہ کی کچھ نہ کچھ مدد کریں۔ چنانچہ ان کے خاندان والوں میں سے جس کو موقع ملتا ہے وہ کھانے پینے کا سامان پہنچا دیتا ہے ان پہاڑی گھاٹیوں میں۔ اس میں بالخصوص 3 آدمیوں کا نام آتا ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار ہیں۔ ایک ہشام ابن عمرو عامری، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لاد کے اس طرف سے گزرتا ہے، اور موقع دیکھ کے جہاں کوئی گھاٹی نظر آئی وہ اپنے اونٹوں کو تیزی سے بھگا کے چھوڑ دیتا ہے اور خود وہاں کھڑا رہتا ہے۔ خاندان بنی ہاشم کو معلوم ہے کہ یہ کس نے سامان بھجوایا ہے، چنانچہ وہ سامان اتار کے خالی اونٹوں کو پھر ہنکا دیتے ہیں۔ یہ اپنے اونٹ لے کے آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ دیکھ لیا، خاصا ناراض ہوا، سختی کے ساتھ روکنا چاہا، لیکن ہشام ابن عمرو کے بھی کچھ چاہنے والے نکل آئے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، چنانچہ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ دوسری شخصیت ابو العاص کی ہے۔ یہ بھی حضرت خدیجہ کا رشتہ دار ہے، چنانچہ اسے بھی جب موقع ملتا تو کھانے پینے کا سامان شیب ابی طالب میں پہنچا دیتا تھا۔